اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کے بارے میں آتا ہے کہ کتنا وہ اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرتے تھے اور اپنے اعمال کی قبولیت کے سلسلے میں فکر مند رہا کرتے تھے، اور اعمال کی قبولیت کتنی اہم چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ پوری زمین سونا بنا کر مجھے دے دی جائے، پوری زمین سونا بنا کر مجھے دے دی جائے، تب بھی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اور جتنا اطمینان میرے کسی عمل کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جانے سے مجھے ہوتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میری 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ میرے لیے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اعمال کی قبولیت کے سلسلے میں ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ عمل کر کے خاموش ہو جانا اور عمل کر کے بے فکر ہو جانا، یہ ایک سچے اور پکے اور کامل ایمان والے کی علامت نہیں ہے۔ کامل ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ جب بھی اس سے کوئی خیر کا کام ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کی قبولیت کی بھیک مانگتا ہے، اے اللہ اس عمل کی آپ نے توفیق عطا فرمائی، اپنے کرم سے اس کو قبول بھی فرما دیجیے۔ حضرت عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انتقال کا وقت قریب ہے، زار و قطار رو رہے ہیں، آنسو تھم نہیں رہے ہیں۔ آزو بازو جو شاگرد بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ آخر اتنا رونے کی وجہ کیا ہے؟ زندگی ساری اللہ کی اطاعت میں گزری، زندگی ساری اللہ کی عبادت میں گزری، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں اپنے قیمتی لمحات کو لگایا، اب رونے کا کیا موقع ہے؟ حضرت عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تم مجھ سے یہ کہتے ہو اور میرے ذہن میں میرے دل و دماغ میں قرآن کی وہ آیت انما یتقبل اللہ من المتقین گھوم رہی ہے، اور اس بات کا فکر مجھے لاحق ہے کہ دنیا سے جا تو رہا ہوں، نیک اعمال میں زندگی گزری تو ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں زندگی کا بڑا حصہ لگایا تو ہے، لیکن کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اس فکر سے میں پریشان ہوں، مجھے یہ فکر لاحق ہوئی ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، امانت داری کے ساتھ میں اور آپ اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں، کبھی ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر لاحق ہوئی ہے؟ کبھی ہمیں اس بات کا خیال آیا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بے فکری ختم ہو اور اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے ایک ایک عمل کو قبول کروائیں، اور بالخصوص رمضان کی عبادتیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ان عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے۔ آخر کوئی تو بات تھی جس کی وجہ سے اللہ کے مقرب اور محبوب بندے سلف صالحین، تابعین و تبع تابعین رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک قبولیت کی بھیک مانگا کرتے تھے، 6 مہینے تک اللہ سے اس بات کی دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان میں جن عبادتوں کی آپ نے توفیق عطا فرمائی ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، ان عبادتوں کو قبول فرما۔ 6 مہینے تک دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ہمیں 6 دن تو دور کی بات ہے، چاند نظر آنے کے بعد نہ نماز کا خیال ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا خیال ہے، نہ اللہ کو راضی کرنے کا خیال ہے، عید کی خوشیوں میں اتنا مگن ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ذرا برابر بھی اس کا خیال نہیں آتا کہ جو رمضان گزرا ہے اس سے جو ہماری تربیت ہوئی ہے، ہمیں کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، میرے اس عمل سے اللہ
اسی لیے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ رمضان میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم سے ہو سکیں، جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہیں، ان عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے۔ قبولیت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے محبوب بندے